الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان ہے سنن کی ادائیگی باعث اجر و ثواب ہے اور عدم ادائیگی قابل مؤاخذہ نہیں۔ بمعنی سنتوں کو ادا کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنن ادا نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا تو قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ عبادات دو ہی طرح تقسیم ہوتی ہیں، عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا وہ فرض ہیں یا وہ نفل ہیں۔ عبادات میں آج کی گفتگو ہوگی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ جہاں تک تعلق ہے واجب، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، یہ تمام اصطلاحات فقہی اصطلاحات، عبادت یا فرض ہے یا نفل ہے۔ اور نفل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے، یعنی طریقہ آپ کا، طریقہ مبارکہ۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا فریضہ ہے، 5 نمازیں جو آسمان سے آئی ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، جن کی 17 رکعتیں ہیں، صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ 17 رکعتیں ہیں، یہ فرض ہے۔ اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ نفل کہلاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ادا فرمایا ہے وہ سنت کہلاتی ہیں۔ سنت ہر وہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے عمل کیا، یا تقریراً جس پہ آپ کی موافقت ہے، آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی میرا ماڈل ہو، کس ماڈل کو میں یعنی اس کی پیروی کروں، اس کو اپناؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر معاملے میں ماڈل میں نے اپنا پیغمبر آپ کے لیے بنا کر بھیج دیا ہے، اور عبادات میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کا رسول دے آپ کو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے، عقاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے اعمال کو سنت کہا جاتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 ہیں، اور 2 بعد میں ہیں، اور مغرب کے بعد 2 ہیں، اور عشاء کے بعد 2 ہیں۔ یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ 10 بنتی ہیں۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ترک نہیں کیا، عموماً ہمیشگی اختیار کی ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے سنت مؤکدہ کی، جس کے لیے یہ آج کا سوال ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سنت مؤکدہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یترکها الا مرۃ او مرتين، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے اور زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اس کو ترک کیا ہے۔ اس لیے علماء نے، فقہا نے اس کا نام مؤکدہ رکھ دیا ہے،
یعنی یہ پکی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ بمعنی ہمیشگی اختیار کی ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس انداز سے اس کی تعریف کی ہے، بمعنی ما یطلب علی وجہ الفریضہ ولیکن علی وجہ التأکید۔ آپ کا ہمیشہ جو آپ کا وہ عمل ہے اس سے مراد تاکید ہے، فرض نہیں۔ تو لہٰذا آپ نے سنت مؤکدہ کی یہ تعریف سن لی ہے۔ سنتیں تو آپ کی بے شمار ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز عید الفطر ہے یہ بھی سنت ہے، عید الاضحیٰ یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح آپ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور منت سماجھ کرتے ہیں تاکہ قحط سالی سے بچا جائے۔ بعین اس طرح تہجد کی نماز بھی سنت ہے، جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ پیر کا روزہ سنت ہے، جمعرات کا روزہ سنت ہے۔ چاند گہنا جاتا ہے یا سورج گہنا جاتا ہے تو اس کے وقت 2 رکعتیں ادا کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تحیۃ الوضو سنت ہے، تحیۃ المسجد سنت ہے۔ اس طرح بے شمار اعمال اور بھی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ بھی سنت ہیں، اور اس طرح ایام بیس کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ تو کیا سمجھا کہ یہ جتنی بھی سنتیں ہیں یہ فرض نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، ہاں وہ ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جو شخص 12 رکعتیں سنتوں میں سے، آپ کے اعمال طیبہ میں سے جو صحیح ثابت ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح اس حدیث میں آتی ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من صابرہ یعنی واظبہ یعنی اس کے اوپر استمرہ، کاربند رہا، ہمیشہ پڑھتا رہا، علی 12 رکعۃ من السنت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعتوں کا خیال رکھتا ہے، مواظبت کرتا ہے اور صابر علیہ ہے یعنی اس میں ہمیشہ اس کو اختیار کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک مکان بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو سوال یہ ہے کہ کیا جو آدمی 12 رکعتیں ادا نہیں کرتا، سنتیں نہیں پڑھتا، فرض ادا کر لیتا ہے، کیا وہ گناہ گار ہے؟ ہرگز نہیں، ثواب سے محروم ہے، بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن قابل مواخذہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر غور کریں گے اس بات پر کہ یہ اصطلاحیں ہیں، فرض، واجب، مستحب، مکروہ وغیرہ، یہ فقہی اصطلاحیں ہیں۔ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، یہ بھی اصطلاح ہے فقہ کی، اور فقہ علماء اصول فقہ میں سے میں نے ایک اصول آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ترک نہیں کیا۔ اور اس طرح وتر بھی سنت ہے، 1 ہے، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک ہی تشہد میں آپ نے پڑھے ہیں۔ تو وتر کے بارے میں اور راتبۃ الفجر کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ یہ سنتیں ایسی ہیں 2، یعنی فجر کی 2 رکعتیں اور وتر، یہ وہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ نے زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ چھوڑا ہے۔ جب واپس لوٹے ہیں میدان عرفات سے، کہاں ٹھہرے ہیں؟ منا سے پہلے مزدلفہ میں، تو مزدلفہ کے اندر آپ نے یہ سنتیں ادا نہیں کی اور وتر بھی ادا نہیں کی ہے۔ تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، لیکن بڑا افسوس ہے کہ لوگ وہاں پر جا کر بھی تہجد ادا کرتے ہیں،
بھی اللہ کی بندو، عمل جو ہے نا وہ گنتی نہیں، دیکھنا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے اور کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سنت کے مطابق ہے۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ خالصتاً و ثوابا، کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور ثواب کا مطلب کیا ہے؟ سواد کے ساتھ۔ ثوابہ کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ لا تدعوها او تدعوهما ولو طردتكم الخیل، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ جو دو سنتیں ہیں نا صبح کی راتبۃ الفجر جو ہے، اس کو ترک نہ کرنا، کسی بھی حالت میں ترک نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور اگر کبھی بندہ نہیں پڑھتا تو قابل مواخذہ نہیں ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ بے نہیں وطر کی مثال، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نفل ہے، اور نفلی بندگی کے بارے میں اصول ہے کہ اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر نہیں ادا کرتے تو قابل مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں فرمایا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اصحاب سنن نے، یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، سنن اربع پڑھی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم ہے، تو ان کتابوں کے اندر جو روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر ادا کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ وطر یحب الوطر، وہ جوڑا نہیں، وہ سنگل ہے، تو آپ بھی جوڑے کو توڑ دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مبارک یہی تھا کہ 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہتے، رات کی تہجد کی نماز جو ہے صلاۃ اللیل جو ہے، اور آخر میں ایک وطر پڑھتے تھے۔ اگر جس کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ 1 ہے کہ 3 ہے، 1 تشہد سے یا 2 تشہد سے یہ ادا ہوتا ہے، تو صحیح مسلک اہل سنت کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے مطابق، صحیح احادیث کی روشنی میں وطر 1 آپ نے پڑھا ہے، جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ وطر ہے ہی وہی جو آخری رکعت ہوتی ہے، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں یا الگ کرتے ہیں، الگ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ اس کو بھی کہو کہ 2 الگ پڑھتے تھے اور 1 الگ پڑھتے تھے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔